ویورز، سوال ہے پہلا جاوید محمود ہیں برلن جرمنی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عرصے سے آپ کے کالم بھی پڑھتا ہوں، تبصرے بھی سنتا دیکھتا ہوں. بقول آپ کے اب تو عمر کی ریزگاری باقی رہ گئی ہے. آپ یقیناً جھوٹ نہیں بولیں گے، عمران خان کے دور میں پاکستان کے حالات تبدیل ہو گئے، تو ماشاءاللہ اگر نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ جاوید محمود صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جیسے میرے پاس زندگی کی ریزگاری رہ گئی ہے، ایوریج ایج شاید مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شاید 60 ہے، اسی طرح اس معاشرے کے پاس بھی ریزگاری ہی رہ گئی ہے. اخلاقیات سے لے کر اقتصادیات تک سارا کچھ ہی ریزہ ریزہ ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی دیانتداری سے دیکھ کے تبصرہ کرے گا تو یہی کہے گا. باقی یہ جو وہ لارے لپے جھوٹی امیدیں وغیرہ، میرا اتفاق سے خیر مزاج نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ والی بات ہے. مر نہیں جاتے، قوموں میں بہت برا وقت آتا ہے. ہم پہ تو شاید اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم لوگ واویلا کرتے ہیں. تو یہ تو دو طرفہ سی جنگ ہے. اور میں آپ کے سوال کے ساتھ ہی ایک اگلا سوال ایڈ کر رہا ہوں، اس میں بھی آپ کا جزوی طور پہ جواب موجود ہے. یہ اگلا سوال ہے، حامد نواز صاحب ہیں کلفٹن کراچی سے. انہوں نے کہا کہ حسن بھائی، کیا پاکستانی معاشرہ ایک جنگل بن چکا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک محلے کی بہو بیٹی کی عزت و عصمت کی خاطر لوگ جان دینے سے گریز نہیں کرتے تھے. کراچی میں کل ایک واقعہ ہوا جہاں ایک خاتون نے محلے کے لڑکوں کی بلیک میل سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. ایک اسلامی اور جمہوری معاشرہ میں سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حامد نواز صاحب ہیں کلفٹن، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا، کراچی سے. تو یہ جاوید محمود صاحب فرام جرمنی اور حامد نواز صاحب کراچی، بات ایک ہی ہے، دکھ ایک ہی ہے، سوال ایک ہی ہے. یہ دونوں سوال بنیادی طور پہ پارٹ 1 پارٹ 2 ٹائپ سمجھ ہے، آپ سمجھ لیں اس کو. تو میں تو حامد نواز صاحب والی بات پہ کہ آپ نے، حامد نواز صاحب آپ نے اس معاشرے پہ بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، بہت بڑی تہمت لگا دی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی اور جمہوری معاشرہ میں. خدا کے لیے حامد نواز صاحب، یہ نہ اسلامی معاشرہ ہے نہ جمہوری معاشرہ ہے. سچ پوچھیں تو یہ معاشرہ ہی نہیں رہ گیا. اس کی وجہ ہے، میں آپ کو لاجیکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. معاشرہ لفظ ہے نا، معاشرہ یہ نکلا ہے معاش سے، معاشی رشتوں سے. صحت مند ہیلدی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں وسائل کی منصفانہ معاشی تقسیم ہو. میں نے پی ٹی آئی کو نعرہ دیا تھا آج سے 22 سال پہلے، اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. پاکستان سب پاکستانیوں کا. یہ بہت بھاری ایک لائن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک تو کھا کے اس کا پیٹ پھٹ جائے، وہ بدہضمی کا شکار ہو جائے، دوسرا بھوک کی وجہ سے مر جائے. یہ تو پھر سب پاکستان، یہ تو پھر فراڈ ہے. تو جب تک ایک معاشرہ جو ہے اس میں معاشی توازن نہیں ہوگا، وہ معاشی طور پہ متوازن نہیں ہوگا، اس کا یہی حال ہوگا. اچھا، باقی اس میں پھر دونوں سے، اپنے دونوں دوستوں بھائیوں سے، میں جاوید محمود صاحب اور حامد نواز، میں دونوں سے مخاطب ہوں. آپ نے بات کی ہے، دیکھیں بات سنیں. میرا ایک ریسنٹلی کالم ہے، میں اس کے چند لائنیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آپ بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کریکٹ کریں، بلکہ کیا کریں جہاں میں غلط بات ہو جاتی ہے. کوئی عقل کل تو نہیں ہے. اچھا، یہ بہت ہی حیران کن اور عجیب سی بات نہیں ہے کہ وہ بے شمار بے راہ روی کا شکار معاشرے جو فحاشی اور یعنی کا شاہکار ہیں، جہاں جگہ جگہ شراب خانے اور جوا خانے ہیں، وہاں کبھی کسی نے کتے، کچھوے، کھوتے، چمگادڑ وغیرہ کا گوشت حلال گوشت کہہ کے نہیں بیچا. وہاں کبھی کراچی کی طرح ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس نہیں بنی، نہ سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پہ قبضوں کا سنا، نہ مائیں بچے قتل کر کے خودکشی کرتی ہیں، نہ امتحانی مراکز بکتے ہیں، نہ تھانے نیلام ہوتے ہیں.
ہم جنہیں فوش معاشرے کہتے ہیں شرم بھی نہیں آتی، وہاں صرف گائے دودھ بناتی ہے اور وہ کیمیکل سے دودھ نہیں بناتے۔ تو یہ جو میں نے ہلکا سا ایک منظر پیش کیا ہے، اسی کالم کی آخری چند لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اریانی، فحاشی، پبوں، باروں اور جوا خانوں کے باوجود وہ لوگ جنہیں ہم فوش اور اریاں اور اخلاقیات سے عاری وغیرہ کہتے ہیں دنیا پہ غالب کیسے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں اسلامی ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ہے، اسلام نہیں ہے۔ جمہوریہ ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان ہے لیکن معاملات میں، لین دین میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے، وہاں جوئے خانے ہیں، ملک زبردست۔ یہاں جوئے خانے نہیں ہیں لیکن سب کچھ داؤ پہ لگ چکا ہے۔ اچھا، یہاں شراب خانے نہیں ہیں لیکن ہر کوئی نشے میں دھت ہے۔ کسی کے پاس اقتدار کا نشہ، کسی کے پاس دولت کا، کسی کے پاس شہرت کا، پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اور کسی کے پاس بھوک کا نشہ، غربت کا، بے روزگاری کا نشہ۔ اچھا، یہاں اریانی نہیں ہے لیکن سب کچھ تو ننگا ہے۔ مطلب آپ ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے، قرضوں کی دلدل میں ڈوبتے 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 سلو موشن میں غرق ہوتے ہوتے، جہاں آپ کی تو ساورنٹی جو ہے اس کے آگے کوسچن مارک لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ اسلامی اور جمہوری معاشرے میں، یہ کیا ہے؟ کدھر اسلامی اور کدھر جمہوری؟ فراڈ ہے۔ مطلب بندہ آ گیا، پھر اس کی بیٹی آ گئی، پھر اس کا داماد آ گیا، پھر اس کا نواسا آ گیا، کل بلاول کی شادی کر دیں، سال بعد اگلا چیئرمین تیار ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ یہ نواز شریف وغیرہ یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کو بھی بخار چڑھا ہوا ہے، دورہ پڑا ہوا ہے کہ آگے جانا ہے۔ وہ معاشرے جنہیں ہم کہتے ہیں جی بڑی بے حیائی ہے، بے حیا تو پتہ نہیں کون ہے۔ یہ صرف پہننے اور پینے کا نام نہیں ہے بے حیائی، وہاں تو کسی کو دورہ نہیں پڑتا کہ جی میں نے بیٹی کو بھی گھسانا ہے، میں نے بیٹے کو بھی، تو پوتے کو بھی، تو نواسے کو بھی۔ وہاں تو ایک دو مثالیں ہوں گی ایسی، ان کی بھی صدیوں کی تاریخ ہو گئی ہے۔ وہ امریکنز کی کیا ہے وہاں؟ بش فیملی تھی، ایک آدھ کوئی اور ہے، ختم ہو گئی وہاں۔ ہنستے کھیلتے آتے ہیں، اپنی ٹرم پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ کدھر اپنا کل کی بات ہے، براک اوباما صاحب تھے، یہ بل کلنٹن، یہ وہ سارے۔ بے حیا کون ہے؟ بے حیا وہ ہے جو اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو کیمیکل سے بنا ہوا دودھ پلاتا ہے۔ بے غیرت اور بے حیا وہ ہے، اریاں وہ ہے، ننگا وہ ہے جو اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو 2 نمبر غلیظ گندی خوراک دیتا ہے، بیچتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ کل جب انہی بچوں کی آپس میں شادیاں ہوں گی تو کیسی ریٹارڈڈ، ذہنی جسمانی طور پہ کمزور اور بانجھ نسلیں پیدا ہوں گی۔ بے حیائی کی، بے شرمی کی ڈیفینیشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہناوے کا نام نہیں، اور نہ اس بات کا کہ آپ نے لسی پی ہے اور اس نے کون سی کتنے کانٹینٹ والی الکوہل پی ہے۔ یہ ہے آپ بے حیائی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، میں گورنمنٹ فنکشنری ہوں، میں سارا دن آفس میں بیٹھ کے اپنے ملک کے بانی کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے میں دھندا کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، کام نہیں کرتا، لیٹ آفس جاتا ہوں۔ یہ ہے بے حیائی، یہ ہے بدکاری، یہ ہے اریانی، یہ ہے اصل فحاشی۔ سو بھائی میرے، تھوڑا سا ایک قصور ہمارا بھی ہے، ہمیں چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے معاملہ، دنیا اس طرح نہیں چل رہی۔ یہ 2021 ہے بھائی، معاملہ پتہ نہیں مریخ اور چاند پہ پہنچا ہوا ہے۔ اب تو بے شمار ملکوں میں، اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، بھائی
وہاں انہوں نے وہ طے کر دیا کہ بھی اتنے % اگر الکوہل ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر مت نہیں ماری جاتی، اس کا مطلب بتا چکا ہوں عربی میں، خمر کا مخمورہ سے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے، اس سے اجتناب سے بچو۔ عقل کو تو جوانی بھی ڈھانپ سکتی ہے، عقل کو دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، طاقت بھی، کچھ بھی ڈھانپ سکتا ہے۔ تو چیزوں کو ذرا نا ان کے تناظر میں، اور کچھ نہیں تو لفظوں کے لغوی معنی ہی سمجھ لیں تو شاید ہمیں اصل بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔